نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ دخان ہے، سورۃ الدخان، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب واضح کی، انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں۔ انا کنا منذرین، ہم آگاہ کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ فیہا، اس رات میں، یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے، ہماری طرف سے طے شدہ، امراً من عندنا، حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے ہماری طرف سے۔ یہ سورۃ الدخان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات کو سورہ دخان پڑھ لے تو صبح ہونے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ دخان کو جمعے کی رات پڑھے گا، اللہ رب العزت صبح ہونے تک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن میں اس سورت کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے حامیم والکتاب المبین قسم کھا کر بیان فرمایا، قسم ہے واضح کتاب کی۔ اور اللہ رب العزت جہاں کہیں قسم کھا رہے ہوتے ہیں تو اصل بات اس کے بعد آنے والی ہوتی ہے، کہ اس کے بعد اللہ رب العزت جس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی اہمیت جتلانے کے لیے، اس کی اہمیت کو سے آگاہ کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ یا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی قسم کھائی، والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، اور کیا بیان فرمایا گیا؟ انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں۔ فی لیلۃ مبارکۃ، کیا ہے؟ ایک مبارک رات میں، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اور وہ مبارک رات کون سی ہے بھائی؟ جمہور مفسرین، اکثر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر کی رات۔ کون سی رات ہے؟ شب قدر کی۔ کیوں؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کیا۔ اور مزید ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے
قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو یہ لیلہ مبارکہ جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر کی رات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا بھائی قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ بعض مفسرین جیسے اکرمہ رحمہ اللہ، ان سے منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے شب برات کی رات مراد لی۔ کون سی رات بھائی؟ یعنی شعبان کی 15ویں رات مراد لی، شعبان کی 15ویں رات مراد لی۔ لیکن بہرحال جمہور مفسرین کی بات زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے مراد شب قدر کی رات۔ البتہ اس رات کی جو صفت بیان فرمائی، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری طرف سے، امرا من عندنا، ہماری طرف سے، ہماری بیشکی سے، ہمارے حکم سے طے ہوتا ہے۔ یہ جو اس رات کی صفت بیان فرمائی، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو صفت بیان فرمائی، یہ صفت اور بہت ساری روایات کو اگر دیکھا جائے تو اکرمہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ اس سے مراد کیا بھئی شب برات کی رات ہے۔ بہرحال احادیث سے شب برات کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ شب برات کے بارے میں 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس کے بارے میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے۔ ام عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی باری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا، تو میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی، اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں، جنت البقیع جو قبرستان ہے یہاں ہے۔ تو ام عائشہ نے جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ، ان کی بکریوں پر جو بال کی تعداد ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات بخشش فرماتے ہیں۔ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اس رات میں کیا فرماتے ہیں؟ بخشش فرماتے ہیں۔ اور اس رات کے بارے میں کہ اس رات میں ہر وہ بچہ جو آئندہ سال پیدا ہوگا اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جو انتقال کرے گا اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی بڑے بڑے امور ہیں وہ سارے کے سارے اس رات میں اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلے ازل سے ہو چکے ہیں، لیکن اس رات اللہ رب العزت، اس رات میں اللہ رب العزت کیا کہ ان فیصلوں کو، ایک سال کے جو فیصلے ہیں انہیں فرشتوں کے حوالے کر دیتے۔ اور اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ کوئی بخشش کرانے والا ہے، میں اس کی بخشش کر لوں۔ کسی کو رزق چاہیے، کوئی مانگنے والا ہے، رزق مجھ سے طلب کرنے والا ہے، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ اور بندوں کے اعمال آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں اور رزق کی برسات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ سے ایک روایت منقول ہے، فرمایا کہ اس رات کو عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ چنانچہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اس روایت کو دیکھا جائے تو ایک تو مطلقاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے، اور دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ اور روزہ اگر کوئی شخص اس نیت سے رکھے کہ دیکھیے 13، 14، 15 چاند کی یہ جو 3 تاریخیں ہیں، 13، 14، 15، اس کو کہتا ہے ایام 20۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کو حکم دیا کہ روزہ رکھا کر، اور اس کا اجر کہ پورے مہینے کے برابر ان 3 روزے جب رکھے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا۔ اگر کوئی شخص 15 شعبان کو اس نیت سے روزہ رکھ لے کہ یہ ایام 20 کا روزہ ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ان روایات سے 3 اہم باتوں کا علم ہوتا ہے، ان روایات سے 3 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس رات میں نوافل پڑھے جائیں، عبادت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، لیکن یہ سب اعمال تنہائی میں، اجتماع میں نہیں، یہ سب اعمال تنہائی میں، اجتماع میں نہیں۔ لہذا بہتر بات یہ ہے کہ یہ اعمال اپنے گھر میں کیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر میں رہ کے عبادت نہیں کر سکوں گا، تو اگر وہ مسجد میں جا کر بھی اگر یہ اعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ دوسری بات جو اس سے پتہ چلی کہ اگلے دن روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ کیا بھائی؟ مستحب عمل۔ اور اگر اس نیت سے رکھا جائے کہ یہ ایام 20 کا روزہ ہے تو پھر انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے، تو لہذا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قبرستان جانا چاہے تو وہ جائے گا اتباع نبوی میں، تو اسے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اتباع جس طرز کا عمل جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسا ہی اگر عمل کیا جائے گا، ویسی ہی اگر اتباع کی جائے گی تو تب جا کر اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قبرستان گئے بھائی؟ اکیلے گئے، دعوت دے کر کسی کو ساتھ لے کر نہیں، اکیلے گئے، دعوت دے کر کسی کو ساتھ لے کر جمگٹھا بنا کر نہیں گئے، اور زندگی میں ایک مرتبہ گئے، ہر سال نہیں گئے۔ لہذا اگر کوئی شخص ہر سال جانا لازمی سمجھ رہا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے ہٹ کر اپنی خواہشات پر چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ پھر اس رات میں بدعات ہیں، چند بدعات ایسی ہیں۔ شیطان تو پہلی بات، ہمارا دشمن جو شیطان ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عمل کرنے ہی نہیں دیتا، اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی اگر اعمال کی طرف بندہ آ جائے تو شیطان کی اگلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا عمل ضائع کیسے ہو جائے۔ اب اس عمل کو ضائع کرنے کے لیے کیا بھائی؟ مسجد میں چلے گئے بھائی دوست احباب سارے، اب مسجد میں جا کے اتنی قیمتی رات میں گپ شپ لگا رہے، آئے تو نیک اعمال کے لیے لیکن گپ شپ میں مصروف ہو گئے اور گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ اسی طریقے سے قبرستان جا رہے ہیں،
تو ایک بڑا مجمع بنا کر جا رہے ہیں، سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور اگر ہر سال کو لازمی جانا مقرر کر لیا کہ لازمی جانا ہے اور نہ جانے والوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہ بھی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اب سنت کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے اس رات کو پٹاخے بچوں کو پیسے دینا یا ان کی نگرانی نہ کرنا اور وہ پٹاخے پھوڑیں، بدعات میں سے۔ آتش بازی کرنا بدعات میں سے ہے۔ قبرستان پر جا کر پھول پتیاں اور چادر جو ہے نا ان کے پھول پتیاں نچھاور کرنا اور چادریں چڑھانا بدعات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں نوافل کو جماعت کے ساتھ یا کسی مخصوص طریقے سے پڑھنا بدعات میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص ان خرافات سے بچ کر کوئی 100% اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان راتوں میں اعمال کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بہت اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو خاص ایام کا جو انعقاد ہے، شب رات، شب قدر، ذی الحجہ کی 10 راتیں، بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ خاص راتیں کہ ایک ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، جیسے شب قدر، ذی الحجہ کی راتیں، یہ اجر اس امت کو کیسے ملا؟ یہ راتیں اس امت کو کیسے ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کی ایک خاتون کا تذکرہ کیا اور کہا کہ بھائی وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی اور آ کر کہتی کہ بھائی میرے بچے نوجوان مر جاتے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی عمر لمبی کرتے۔ کہا جی کتنی عمر میں؟ کہا جی بس 300 سال میں مر جاتے ہیں۔ کتنے سال میں؟ 300 سال میں مر جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ آنے والی ایک امت آ رہی ہے کہ اس امت کی ٹوٹل عمر 60-70 سال ہوگی، اسی میں یہ دین دنیا کے سارے کام کرے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اگر یہ عمر مجھے مل جائے تو میں ایک سجدے میں گزار دوں۔ صحابہ کرام نے جب ان کے تذکرہ سنا تو کہا کہ اللہ کے نبی 300 سال کے نوجوان تھے تو ان کی عبادات بھی زیادہ ہوگی، ان کا جہاد بھی زیادہ ہوگا، ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہوگا اور ان کی وجہ سے لوگ اللہ کی طرف آئے ہوں گے انہیں دیکھ دیکھ کر، تو یہ بھی ان کی جو ہے نا اعمال زیادہ ہوں گے، تو پھر تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ جو صحابہ کرام کی بے چینی اور تڑپ تھی، اس تڑپ کو اللہ رب العزت نے، یہ اتنی مقبول تڑپ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس تڑپ کی وجہ سے یہ قیمتی راتیں اس امت کو عنایت فرما دی کہ اب ایک رات اگر عبادت کرو گے تو 80 یا 82 سال کی عمر کی نفلی عبادات کا اجر ملے گا، اور جسے اگر یہ 10 راتیں مل گئی تو بھائی وہ 900 سال کی نفلی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ایام میں ان کی رعایت کرنا، ان کی قدر کرنا اور ان کو بعینہ سنت کے مطابق اعمال کی طرف جانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ویسے بھی جو خاص ایام کا انعقاد ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ خاص ایام کا انعقاد احساس کو زندہ کرنے کے باعث بنتا ہے، احساس کو زندہ کرنے کے باعث بنتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بھائی، دنیا میں خاص ایام آتے ہیں بھائی، کیسے بھائی؟ ہمارے ملک پاکستان میں خاص ایام کون سے بھائی؟ یوم تکبیر، مزدور ڈے، یوم دفاع، یوم آزادی۔ یہ خاص ایام کیوں انعقاد پذیر ہوتے ہیں؟ یہ خاص ایام کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کا جو احساس ہے وہ زندہ ہو جائے۔ ان ایام میں لوگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان سے آگاہی مل جائے اور انسان کا احساس زندہ ہو جائے۔
آج انسان جب دنیا میں آیا تو دنیا کی مادی نعمتیں اور مادیات کے پیچھے اس قدر پڑا کہ وہ اپنی حقیقت کو اور اپنی اصل کو بھول گئی۔ اب اللہ رب العزت نے یہ خاص راتیں اور خاص ایام، رمضان المبارک کا مہینہ، شب برات، شب قدر، ذی الحجہ کی 10 راتیں، یہ جو خاص ایام اللہ رب العزت نے عطا کیے، یہ جو ہم اپنی اصل کو بھول چکے ہیں، اللہ رب العزت ان مخصوص ایام میں اس اصل کو، وہ جو ہم بھول چکے ہیں، اس کا احساس پیدا کرانے کے لیے، تاکہ ہمارے دل و دماغ تر و تازہ ہو جائے اور عبادت کی رغبت اور شوق بیدار ہو جائے، تاکہ ہم اپنی اصل کی طرف آ سکیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ سکیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ایام کو قیمتی بنایا جائے، عبادات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بدعات سے بچنے کے ساتھ۔ کوئی شخص سنت کے مطابق اگر زندگی بسر کرے گا اور بدعات سے بچے گا تو اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرما دے۔ کیوں؟ سنت پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور بدعت کی طرف چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والبدع، بدعات سے بچو۔ کیوں؟ کہ ہر بدعت وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی، اور ہر ضلالت اور گمراہی یہ جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، بچوں، ابھی شب برات آنے میں ایک دن کے فاصلے سے ہم غالباً 7 تاریخ کو جو رات اور شام آ رہی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پہلی اور اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان عبادات کو اپنے گھروں میں کریں، علیحدہ اور تنہائی میں کریں۔ لیکن بالفرض اگر گھر میں عبادت نہیں کر سکتے اور مسجد کی طرف جانا ضروری ہے، تو پھر مسجد میں جا کے مسجد کا احترام کریں، گپ شپ سے بچ کر 100% عبادت میں مشغول رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مخصوص ایام میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اور یہ رات جس قسم کی بدعات ہمارے دیار میں معروف ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام بدعات سے ہم سب کو بچنے